30واں پارہ ہے اور 30ویں پارے کا آخری نصف ہے، سورہ فجر ہے۔ سورہ فجر میں بنیادی طور پہ اس بات کی طرف توجہ دلائی گئی ہے کہ اللہ رب العالمین نے جب اپنے بندوں پہ احسان فرماتا ہے تو وہ خوش ہوتا ہے، اور جب اسے کوئی دکھ تکلیف پہنچتا ہے تو پریشان ہو جاتا ہے۔ اور دوسرا یہ بات بتائی گئی ہے کہ مال کی فراوانی اور مال کی قلت، تنگ دستی، غربت اور افلاس اور امیری، یہ آزمائش کے دو رخ ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ جس کے پاس مال کی فراوانی ہے وہ یہ سمجھ بیٹھے کہ شاید وہ خصوصی کوئی اللہ تعالیٰ کی اس کے اوپر مہربانی ہے، بلکہ ممکن ہے کہ وہ آزمائش ہو۔ اور اسی طریقے سے غربت جو ہے وہ اس کے بارے میں بھی۔ اور ایک حدیث پاک میں آپ کی گوش گزار کرتا چلوں، نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ مومن کا ہر حال خیر ہے، اگر اللہ اسے نوازتا ہے، وہ شکر کرتا ہے تو وہ بھی اس کے حق میں خیر ہے، اور اگر وہ تنگ دستی، غربت اور افلاس کا شکار ہے اور وہ صبر کرتا ہے تو وہ بھی اس کے حق میں خیر ہے۔ اسی طریقے سے پھر یتیم کے حوالے سے اس سورہ فجر کے اندر بات ہوئی ہے، مسکین کے حوالے سے بات ہوئی ہے، اور ان کی وراثت جو ہے اس کو غلط استعمال سے منع کیا گیا ہے، یعنی ان کی وراثت کو ہڑپ کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ پھر آخر میں مشہور آیات ہیں، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ تو اپنے رب کی طرف لوٹ کر کے آ جا، رب تجھ سے راضی ہے، تو رب سے راضی ہے، اور تو میرے بندوں میں داخل ہو جائے، اللہ پاک فرمائے گا، اور تو میری جنت کے اندر داخل ہو جائے۔ اس کے بعد ہے سورہ بلد۔ سورہ بلد میں اللہ رب العالمین نے انفاق فی سبیل اللہ کی ترغیب دی ہے، اور اسی طریقے سے یتیم ہے، مسکین ہے، ان کے ساتھ شفقت اور مہربانی جو ہے اس کا برتاؤ، اس کی تلقین کی گئی ہے۔ سورہ بلد کے بعد سورہ شمس ہے۔ سورہ شمس کے اندر بھی اللہ رب العالمین نے حضرت صالح علیہ السلام جو ہے آپ کے ابتداءً جو ہے پہلے سورج کی قسم اٹھائی گئی ہے، چاند کی قسم اٹھائی گئی ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں۔ اس کے بعد حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کے حوالے سے بات ہوئی ہے، اور یہ ان کو بتایا گیا ہے کفار اور مشرکین کو کہ وہ بھی ایک معجزہ تھا اور انہوں نے اس معجزے سے انکار کیا، اور قرآن بھی ایک معجزہ ہے، اہل مکہ تم اس سے انکار کر رہے ہو۔ یعنی ذرا غور کرو کہ جب انہوں نے اللہ کے نبی کے معجزے کا انکار کیا تو ان کے ساتھ کیا ہوا، تو لا محالہ آپ بھی اس کے بات کے لیے تیار رہو۔ اس کے بعد ہے سورہ لیل ہے۔ سورہ لیل میں یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ نیکی کرنے والے کے لیے ہم نے راستوں کو آسان کر دیا گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ارشاد فرمایا فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَاتَّقَىٰ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ، کہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، تقوی اختیار کرتا ہے، اچھی بات کرتا ہے، تو ہم اس کے لیے آسانیاں پیدا کر دیتے ہیں۔ جو بخیل ہے، کنجوس ہے، تو اس کے لیے مشکلات اور مسائل جو ہے وہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد سورہ ضحیٰ ہے۔ سورہ ضحیٰ میں اللہ رب العالمین نے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی شان کو بیان کیا ہے سورہ ضحیٰ کے اندر، اور اسی میں اللہ کی ذات آپ کو اتنا نوازے گی کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ اور اس کے حوالے سے آتا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، عرض کی یا اللہ میری امت جب تک اس کے ساتھ معافی تلافی کا معاملہ نہ ہو جائے تب تک میں راضی نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کی اس دعا جو ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے مہربانی فرمائی قبول کیا۔ یتیم کے ساتھ حسن سلوک کی تلقین کی گئی ہے، یتیم کو مت چھڑکو، اور سائل جو ہے اس کو بھی مت چھڑکو، اور اپنے رب کی نعمتیں جو ہے ان کا پرچار کرو، یعنی شکر ادا کرو۔ اس کے بعد سورہ انشراح ہے۔ سورہ انشراح میں بھی اللہ تعالیٰ نے نبی کریم علیہ السلام کی تعریف و توصیف فرمائی ہے، اور اس کے اندر ایک اور مشہور جو آیت ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، محبوب ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کیا ہے، تو اس میں اللہ تعالیٰ کی یہ خاص مہربانی نبی کریم علیہ السلام کی ذات گرامی کے اوپر۔ اس کے ساتھ ایک بڑا مشہور ایک جو ہمارے لیے ایک بڑی بنیادی چیز ہے کہ جب بھی کوئی مشکل آتی ہے تو ہم یہ کہہ کر کے ہمارے دل کو سہارا ہو جاتا ہے کہ اگر یہ مشکل آئی ہے
تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مہربانی فرمائے گا اور آسانی بھی آئے گی۔ اسی قانون کو، قانون قدرت کو یہاں پہ بیان کیا گیا، فإن مع العسر یسرا ان مع العسر یسرا، ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔ اور اس کی واضح مثال نبی کریم علیہ السلام کی زندگی میں، حضور نبی پاک علیہ السلام نے 13 سال مکہ کے اندر جو ہے وہ دین متین کی جو ہے تبلیغ کا کام سر انجام دیا ہے، لیکن چند گنے چنے لوگ جو ہے وہ مسلمان ہوئے، لیکن اس کا صلہ جا کر کے مدینہ طیبہ میں نبی کریم علیہ السلام کی ذات گرامی کو دیا گیا، اور وہاں جوک در جوک لوگ جو ہے وہ اسلام کے اندر داخل ہوئے ہیں۔ سورہ 3 ہے، سورہ 3 میں بھی اللہ رب العالمین نے قسم ہے انجیر کی، زیتون کی، قسم ہے طور سینہ کی اور شہر مکہ کی، انسان کو ہم نے بہت ہی خوبصورت انداز میں تخلیق کیا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ایمان والے، عمل صالح والے، ان کے لیے اجر عظیم ہے، ان کے لیے لا متناہی اجر ہے۔ تو یہ ذہن میں رکھیں کہ وہ پھل یا وہ چیزیں جن کا ذکر قرآن مجید میں آتا ہے، مثال کے طور پر کھانے والی چیزیں ہیں، وہ جن کا ذکر قرآن مجید میں آتا ہے وہ فائدے سے خالی نہیں ہے، اور ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے کوئی خاص مہربانی فرمائی ہوتی ہے، خاص جو ہے وہ یعنی ان کے اندر قدرت نے رکھا ہوتا ہے کہ آپ اس کو کہہ لیں کہ اس کے لیے کیا الفاظ استعمال کیے جا سکتے ہیں، جس طرح شہد ہے آپ دیکھیں، یا انجیر ہے آپ دیکھیں، استعمال کر کے دیکھیں، زیتون ہے آپ، یعنی کتنی بیماریوں کی دوائیں ہیں، آپ کی صحت کی ایک قسم کی ضمانت ہے یہ، اور اس کے اوپر ایک پوری کتابیں ملتی ہیں، وہ پھل جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر کیے ہیں۔ اس کے بعد سورہ علق ہے، اور اس کو سورہ اقرا بھی کہتے ہیں، اور اگر سورہ علق کے مضمون کے اندر آپ غور کریں یا اس پہلی وحی کو آپ غور کریں تو اس کا مطلب ہے تعلیم و تعلم بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی، اور نبی کریم علیہ السلام کے اوپر نازل ہونے والی پہلی وحی کا تعلق بھی پڑھنے پڑھانے سے، اقرأ بسم ربک الذی خلق، تو یہی وہ چیز ہے۔ اور اگر آپ اس پہلی وحی کو جا کر کے حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کی اس جو فضیلت ہے اس کے ساتھ جا کر کے جوڑیں تو حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کو جو فضیلت دی گئی تھی، وہ نبوت کے اوپر سرفراز ہونا وہ تو ایک منصب تھا ہی تھا، ساتھ جو علم کا پہلو تھا وہ بھی ایک بہت بڑا پہلو تھا۔ اسی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے جو فرشتوں کے اوپر فضیلت حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کو دی۔ اس کے بعد سورہ قدر ہے، سورہ قدر میں لیلۃ القدر کی بات ہوئی ہے، اور اس کے بارے میں یہ حکم اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ طلوع صبح تک سلامتی ہی سلامتی ہے۔ اس کے بعد سورہ بینہ ہے، اور سورہ بینہ کے اندر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو کافر ہیں ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور جو نیکوکار ہیں ان کا ٹھکانہ جنت ہے، اور وہ رب سے راضی ہیں اور رب ان سے راضی ہے۔ اس کے بعد سورہ زلزال ہے، سورہ زلزال میں قیامت کی بات ہوئی ہے، اور یہ بات ہوئی ہے کہ جو چھوٹی سی نیکی کرے گا اس کو بھی اجر دیکھے گا، اور جو کوئی اگر برائی کا ارتکاب کرے گا اس کا وبال بھی اس کے اوپر آن کے پڑے گا۔ اسی طریقے سے آگے سورہ عادیات ہے کہ سورہ عادیات میں متعدد قسمیں جو ہے وہ کھا کر کے انسان کو بتایا گیا ہے کہ انسان جو ہے وہ ناشکر ہے، اس رب نے اس کو اپنی زمین پہ بسایا، اس کے اوپر مہربانیاں فرمائی ہیں، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ ناشکری جو ہے اس کا ارتکاب کر رہا ہے۔ اور سورہ قاریہ ہے، اس میں قیامت ہے اور قیامت کی ہولناکیاں ہیں، اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ جو نیک اعمال کرے گا اس کا ٹھکانہ جنت ہے، اور جو برے اعمال کرے گا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اس کے بعد سورہ تکاثر ہے، سورہ تکاثر میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ تمہیں مال کی محبت نے جو ہے وہ ہلاک کر دیا ہے۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، تمہیں اس کثرت نے ہلاک کیا ہے یہاں تک کہ تم نے قبریں جا دیکھی ہیں، یعنی انسان جمع کرتے کرتے ہی اس دنیا سے چلا جاتا ہے۔ ایک اور غور طلب آخری آیت، صحابہ کرام ان کی کتنی خوراک یا کیا وہ تھا، وہ کھجوریں تھیں، وہ جو تھے، جو کی روٹی تھی، کھجوریں تھیں، اور وہ کبھی خشک چھوارے اور کبھی تر کھجوریں، اور پھر پانی، یہ ان کی خوراک تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو فرمایا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، تم سے ضرور بضرور ان نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تو آج جو تنعم کے اندر
جو سہولیات کے اندر جو عیش و عشرت کے اندر زندگی گزار رہے ہیں، کیا ان سے یہ سوال نہیں ہوگا؟ ثم لتسألن، یہ پہلا خطاب ان کو ہے جو چھوارے کھجوریں اور جو کھانے والے لوگ تھے، کہ اللہ تعالیٰ تم سے ضرور بضرور نعمتوں کے بارے میں پوچھے گا۔ اس کے بعد سورہ عصر ہے۔ سورہ عصر یہ اتنی عظیم صورت ہے کہ گویا کہ یہ جو ہے یہ آپ یہ کہہ لیں کہ پورا جو قرآن مجید ہے اس کا یعنی آپ سمری کہہ لیں اس کو، آپ اس کو نچوڑ کہہ لیں، یہ سورہ عصر ہے، کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کا موضوع کیا ہے، ایک بنیادی ایک بات یہاں سے چل نکلی ہے، مختصرا میں گوش گزار کروں گا آپ کے۔ طب کا موضوع جس طرح ڈاکٹری کا موضوع کیا ہے، انسان کا بدن ہے، اس کی صحت کے حوالے سے، قرآن کا موضوع کیا ہے؟ قرآن کا موضوع ہے انسان باعتبار ہدایت کے، انسان اور اس کی ہدایت کے معاملات جو ہے یہ قرآن کے اندر ڈسکس ہوئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سارے کے سارے انسان گھاٹے میں، ہاں جو ایمان والے ہیں، عمل صالح والے ہیں، حق بات کی تلقین کرنے والے ہیں، صبر کی تلقین کرنے والے ہیں۔ تو قرآن میں کیا ڈسکس ہوا ہے؟ ایمانیات ہوئی ہیں، اعمال صالحہ ہوئی ہیں، اور الامر بالمعروف ڈسکس ہوا ہے، نہی عن المنکر جو ہے اس کے اوپر بات ہوئی ہے۔ یہ ساری چیزیں جو ہے یہ قرآن مجید کے اندر یہ مضامین جو ہیں یہ ہوئے ہیں، زیر بحث آئے ہیں۔ اس کے بعد ہے سورہ ہمزہ ہے۔ سورہ ہمزہ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہلاکت ہے اس بندے کے لیے جو تانا دیتا ہے، ابجوئی کرتا ہے، مال جمع کرتا رہتا ہے، گنتا رہتا ہے، یہ سمجھتا ہے کہ یہ مال اس کو دوام بخشے گا، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ اس کے بعد سورہ فیل ہے۔ سورہ فیل کے اندر جو ہے یہ ابرہہ کے اس لشکر کی بات ہوئی ہے۔ یہ ابرہہ کا لشکر جو ہے یہ یمن والی سائڈ سے جو ہے یہ لوگ آئے تھے اور یہ بڑے مضبوط تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو کس طرح جب اس کے گھر کے اوپر جو ہے وہ انہوں نے حملہ کرنا چاہا تو خائب و خاسر کیا ہے۔ وہ رب ہے، وہ جب کسی کو صفحہ ہستی سے مٹانے پہ آتا ہے تو اس کی زندہ مثال سورہ فیل ہے۔ سورہ قریش ہے۔ سورہ قریش میں ان کو یہ بات تلقین کی گئی ہے کہ تم دیکھو، تم سردیوں میں یمن کی طرف تجارت کے لیے جاتے ہو، گرمیوں میں شام اور فلسطین کی طرف تجارت کے لیے جاتے ہو، ذرا دیکھو ان قوموں کے حالات کو اور اپنے رب کا شکر ادا کرو، وہ رب جو تمہیں بھوک میں کھانا کھلاتا ہے اور تمہیں خوف کے اندر اور مسائل کے اندر جو ہے تمہیں امن اور سکون کی دولت سے نوازتا ہے۔ سورہ معون میں اخلاقی تربیت کی گئی ہے کہ قیامت کو جھٹلانے سے منع کیا گیا ہے، یتیم جو ہے اس کے ساتھ بدسلوکی سے منع کیا گیا ہے، مسکین اس کے ساتھ بدسلوکی سے منع کیا گیا ہے، اور نماز کی تلقین کی گئی ہے۔ اور پھر ایک اور بات وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ کے اوپر کہ چھوٹی چھوٹی چیزیں بعض دفعہ مانگنے والی جو روزمرہ کے استعمال کی چیزیں ہوتی ہیں وہ جو ہے وہ بھی مانگنے سے نہیں دیتا ہے ایک آدمی۔ یعنی گاؤں دیہات میں آپ دیکھیں نا، کوئی کسی سے کلاڑی لینے کے لیے چلا گیا، کوئی کسی سے چھری لینے کے لیے چلا گیا، کوئی پرانے زمانے میں کبھی ہوتا تھا تھوڑا سا نمک دے دیں، تھوڑی مرچ دے دیں، یا اس طرح کی چھوٹی موٹی چیزیں۔ تو یعنی بد اخلاقی کی انتہا یہ کہ وہ روزمرہ کی کوئی اگر کلاڑی لے کر کے چلا گیا تو اس نے کیا کرنا ہے، وہ تو لکڑیاں ہی کاٹے گا، یا چھری لے کر کے وقتی طور پہ اگر چلا گیا ہے، یا کوئی اور چھوٹی موٹی چیز۔ تو وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ کا مطلب یہ ہے کہ مانگنے پہ روزمرہ کے استعمال کی چیزیں بھی نہیں دیتے، یعنی اتنی بد اخلاقی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ تو یہ اس سے منع کیا، اخلاقی تربیت اس میں اس صورت میں سورہ معون کے اندر اخلاقی تربیت ہے۔ سورہ کوثر ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اعزاز، حضور کے اکرام، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ محبوب، ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمائی ہے، آپ اس خیر کثیر کے اوپر اپنے رب کا شکر ادا کرتے ہوئے اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں، قربانی کریں، آپ کا دشمن بے نام نشان ہوگا، آپ کا دین باقی رہے گا اور آپ کے پیروکار باقی رہیں گے۔ یہ جو یہ خواہش دل میں لے کر کے بیٹھی ہوئی ہیں کہ یہ دین ختم ہو جائے گا، یہ دین ختم ہونے والا نہیں ہے۔ اس کے بعد سورہ کافرون ہے، جس میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے واضح ارشاد فرمایا کہ میں اور جن کی تم عبادت کرتے ہو ان کی میں عبادت نہیں کر سکتا ہوں، میرے لیے میرا دین ہے، تمہارے لیے تمہارا دین ہے۔ اور یہ ایک بات آتی ہے، میرے لیے میرا دین ہے، تمہارے لیے تمہارا دین ہے، لیکن اس کا مرحلہ ہوتا ہے۔ اس کا مرحلہ کب ہوتا ہے؟ جب آپ اگلے کو حق بات کی تلقین کریں اور مسلسل آپ کی بات کو جو ہے وہ اگلا
وہ نظر انداز کریں تو پھر مرحلہ آتا ہے کہ ٹھیک ہے آپ نے جس طرح ہم کہتے ہیں نا آپ نے اپنی قبر میں جانا میں نے اپنی قبر میں جانا، یا آپ کے لیے اپنا دین میرے لیے اپنا دین، یا آپ کے لیے اپنا راستہ میرے لیے اپنا راستہ، یہ الفاظ کا جو ہے وہ چناؤ مختلف ہے لیکن مفہوم تقریباً جو ہے وہ ایک ہی بنتا ہے۔ اس کے بعد سورہ نصر ہے، سورہ نصر میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ کی مدد آ گئی ہے، فتح پہنچی ہے محبوب، اور لوگ جو ہے وہ فوج در فوج جوگ در جوگ گرو در گرو دین اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، تو آپ اپنے رب کی تسبیح کریں اور اپنے رب کی ذات جو ہے اس سے مغفرت طلب کریں، وہ بڑا تواب ہے یعنی بخشنے والا ہے۔ یہ جب آیات نازل ہوئیں تو صحابہ کرام رونے لگے۔ صحابہ کرام کو وہ جو درپردہ پیغام تھا اس کو صحابہ کرام سمجھ گئے کہ نبی کریم علیہ السلام اب زیادہ دیر تک ہمارے اندر نہیں رکیں گے، اس لیے کہ جس مقصد کے لیے حضور کی بعثت ہوئی تھی وہ مقصد پورا ہو چکا، اور وہ مقصد کیا تھا؟ دین اسلام کی ترویج و اشاعت تھی۔ اب جو ہے اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور حمد و ثنا کی بات ہو رہی ہے اور مغفرت کی بات ہو رہی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب شاید چلا ہوا ہے۔ تو صحابہ کرام جو ہے یہ اس سے سمجھ گئے، اور کئی صحابہ کرام جو ہے وہ رو پڑے۔ صحابہ نے جو ہے بعض نے دریافت کیا کہ اس میں رونے والی کیا بات ہے، تو انہیں بتایا گیا کہ یہ ایک پیغام ہے جو اللہ رب العالمین کی طرف سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے ان کو ایک دیا گیا ہے۔ اس کے بعد سورہ لہب ہے، اور سورہ لہب میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی گستاخ ابو لہب جو ہے اس کے حوالے سے بات ہوئی ہے کہ اس کو کسی مال نے، کسی دولت نے، کسی چیز نے جو ہے وہ کوئی فائدہ نہیں دیا، اور اس کی بیوی کا انجام جو ہے وہ بھی برا ہوا ہے، یہ ہے۔ اس کے بعد سورہ اخلاص ہے، سورہ اخلاص کے حوالے سے آپ فضائل جو ہے وہ آپ نے سنے ہیں۔ اللہ رب العالمین کی توحید کے حوالے سے بڑی ایک جامع صورت ہے، اور یہ وہ صورت ہے جس کے بارے میں نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اس کے ساتھ محبت کرنے والا بندہ جنتی ہے۔ اس کے بعد ہے سورہ فلق ہے اور سورہ ناس ہے۔ سورہ فلق اور سورہ ناس یہ وہ دو عظیم صورتیں ہیں جن کو معوذتین کہتے ہیں، اور یہ دم بھی ہیں، اور یہ ہر قسم کی جو آسیب ہیں، جو مسائل ہیں، جو روحانی لوگوں کے ساتھ مسائل ہوتے ہیں، ان کے لیے یہ ایک بہترین جو ہے وہ ایک ورد ہے اور وظیفہ ہے، اور اسی کے اوپر سورہ فلق اور آخری سورت سورہ ناس ہے۔ اس کے اوپر قرآن مجید فرقان حمید اللہ رب العالمین کی کلام جو ہے وہ ختم ہو رہی ہے۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں یہ دعا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات ہم سب کو جو ہم نے سنا اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں اس کے اوپر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔